اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، مختارات من ادب العرب سے بحمد اللہ تعالی آج ہمارا 73واں سبق ہے، اور مضمون جو پچھلے 2 دروس سے چلا آ رہا ہے، فی سبیل السعادت والیقین، خوش نصیبی اور یقین کے راستے میں. تو آج اس کا ایک اور درس اور سبق آپ کے خدمت میں پیش ہوا چاہتا ہے. تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. جی، تو پچھلے دروس میں ہم نے پڑھا، امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے کہ میں نے اپنے حالت کی تبدیلی کے بارے میں غور و فکر کیا اور اس کے بارے میں ارادہ کیا کہ بغداد سے نکل کر کسی دوسری جگہ چلا جاؤں جہاں میرے اعمال وہ سدھر جائے اور میری زندگی وہ سنور جائے. تو کہتے کہ اس سلسلے میں روز ارادہ کرتا، اگر ایک قدم آگے بڑھاتا تو ایک قدم پیچھے چلا جاتا. ایک دن چلنے کا عزم ہوتا تو دوسرے دن پھر اس سے شیطان مجھے پلٹا دیتا. تو انہی حالات میں اللہ نے میرے اوپر ایک ایسی حالت کو اختیار نازل کر دیا کہ جس نے میرے اختیار کو اضطرار میں تبدیل کر دیا، اور وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میری زبان محبوس کر دی، اس کو بند کر دیا. تو باوجود چاہنے کے کہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں لوگوں میں مختلف لوگوں کے سامنے درس کروں، لیکن کوئی ایک لفظ بھی میں ادا نہیں کر سکتا، میری زبان بند تھی اور نہ ہی میں اس کی استطاعت رکھتا تھا. یہ حالت طاری ہو گئی. پھر اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو محسوس کرتے کرتے میرے اندر سے جو لذت والی حس تھی وہ بھی بالکل ختم ہو گئی، کہ جو کھانے کی خوشگواریت، پانی کے بارے میں وہ انسان کو آگاہ کرتی ہے، تو میرے لیے وہ چیز بھی بالکل ختم ہو گئی تھی. اس سے بھی میرا ناطہ وہ بالکل ایک طرح سے مکمل طور پر ٹوٹ گیا تھا. تو لہٰذا جب یہ تمام چیزیں ساتھ چھوڑ دی تو طبیب بھی علاج سے عاجز آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو ایک ایسا مرض ہے جو دل پر نازل ہوا ہے، یعنی اس کا حملہ دل سے ہی ہوا ہے. تو دل پہلے متاثر ہوا ہے اور اس کے بعد دل کے یہ وجہ سے یہ پورے بدن میں اور آپ کی پوری مزاج میں یہ سرائیت کر گیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کا علاج کوئی نہیں مگر یہ کہ دل جس بات پہ خوش ہوتا ہے اور صحیح ہوتا ہے اس کام سے بھی یہ سارا مرض ختم ہوگا. تو آگے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں، ثم لما احسست بعجزی، جب مجھے اپنے عاجز ہونے کا احساس ہو گیا، وسقط بالکلیت اختیاری، اور میرا اختیار مکمل طور پر ختم ہو گیا، التجأت الى اللہ تعالی التجاء المضطر الذي لا حیلۃ له، تو میں نے اللہ رب العزت کی طرف پناہ پکڑی، یعنی اس کی طرف رجوع کیا، اس پریشان شخص کے پناہ پکڑنے یا رجوع کرنے جیسا کہ جس کے پاس اپنے پریشانی کا کوئی حل نہ ہو. فَأَجَابَنِيَ الَّذِي يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، بس اللہ نے قبول کی میری دعا کو، وہ اللہ جو پریشان شخص کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے. وَسَهَّلَ عَلَى قَلْبِي الْإِعْرَاضَ عَنِ الْجَاهِ وَالْمَالِ وَالْأَوْلَادِ وَالْأَصْحَابِ، اور میرے دل کو جاہ، مال و اولاد اور دوستوں سے اعراض کرنے پر سہولت بخشی. وَأَظْهَرْتُ عَزْمَ الْخُرُوجِ إِلَى مَكَّةَ، اس طرح میں نے مکہ مکرمہ کی طرف خروج کے عزم کو ظاہر کیا. وَأَنَا أُوَرِّي فِي نَفْسِي سَفَرَ الشَّامِ حَذْرًا مِنْ أَنْ يَطَّلِعَ الْخَلِيفَةُ وَجُمْلَةُ أَصْحَابِ عَلَى عَزْمِي فِي الْمَقَامِ بِالشَّامِ، جبکہ میں اپنے دل میں شام کے سفر کے لیے توریا سے کام لے رہا تھا، اس ڈر سے کہ کہیں خلیفہ اور دوسرے تمام دوست احباب میرے شام میں ٹھہرنے کے ارادے پر مطلع اور خبردار نہ ہو جائے. فتلطفت بلطائف الحیل فی الخروج من بغداد
على عزم ألا أعاودها أبدا. لہذا میں بغداد سے نکلنے میں مختلف حیلوں سے اس عزم کے ساتھ کام کیا کہ اب دوبارہ کبھی بھی بغداد واپس نہ آؤں گا. واستهدفت لأئمة أهل العراق كافة. میں علماء عراق کا ہدف بنا، تمام عراق کے علماء کا ہدف بنا. اذ لم يكن فيهم من يجوز ان يكون الاعراض عما كنت فيه سببا دينيا اذ ظنوا ان ذلك هو المنصب الاعلى في الدين وكان ذلك مبلغهم من العلم. میں ان کے تیروں کا ہدف اس لیے بنا کیونکہ ان میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اس اعراض کو جس میں میں تھا جائز قرار دیتا کہ یہ اعراض کوئی دینی سبب ہے، کیونکہ ان لوگوں کے خیال میں دین میں یہی سب سے بڑا عہدہ منصب ہے اور یہ ان کے علم کی انتہا تھی. یعنی ان کے خیال میں جس مقام اور جس منصب پر فائز تھا وہ دین میں سب سے بڑی چیز ہے، تو لہٰذا میرے اس اعراض کرنے کو کوئی بھی ان میں ایسا نہیں تھا جس کو وہ جائز قرار دیتا. اچھا جی، یہاں پر یہ پہلا لفظ ہے اوری. ورّا یوری توریتن، یہ باب تفعیل سے یہاں پر استعمال ہوتا ہے. توریہ کہتے ہیں حقیقت چھپانے کو، یعنی کرنا کچھ اور ہو اور بندہ بتلائے کچھ اور اس میں کسی مصلحت کی وجہ سے یہ کیا جاتا ہے، یعنی اصل بات چھپا کر دوسری بات کو ظاہر کرنا، اسے توریہ کہا جاتا ہے. اچھا، باب ضربہ سے ورین، اس کا مصدر آتا ہے پیپڑے پر مارنے کے معنی میں، کہ جس کو پیپڑے پہ مارا جائے تو اسے ورین کہا جاتا ہے. اور اگر اس کو ہم باب تفاعل سے لے تورین تو پھر اس کا معنی چھپنا آتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ باب مفاعلہ سے مواراتن، چھپانے کے معنی میں یہ آتا ہے. استہدفت، ہدف باب نصرہ سے ہدفن، یہ داخل ہونے کو کہا جاتا ہے. اور اگر باب استفعال سے اس کو ہم لے استہدافن تو استہدافن نشانہ بننا اس کو کہا جاتا ہے. جی تو بڑھتے ہیں اپنے اگلے سلائیڈ کی طرف. سمر تبک الناس فی الاستنباطات، پھر لوگ کیا سارائیوں میں شش و پنج میں مبتلا ہو گئے. وظن من بعد عن العراق ان ذلك كان لاستشعار من جهة الولاة، اور جو لوگ عراق سے دور تھے تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ یہ عمراء کی جانب سے مختلف القاب اور خاص علامات کی بنا پر ہوا ہے. یعنی ان کا یہ اعراض اور خروج یہ عمراء کی جانب سے خاص القابات اور خاص علامات کی وجہ سے ہوا ہے. وَأَمَّا مَنْ قَرُبَ مِنَ الْوَلَاةِ فَكَانَ يُشَاهِدُ إِلْحَاحٌ فِي التَّعَلُّقِ بِي وَالْإِنْقِبَابِ عَلَيَّ وَإِعْرَاضِي عَنْهُمْ وَعَنِ الْإِلْتِفَاتِ إِلَىٰ قَوْلِهِمْ. اور جو لوگ عمراء اور والیان حکومت کے قریب تھے، ان کا میرے ساتھ تعلق اور مجھ پر جھکنے کا اصرار، ان سے ان کی باتوں سے اعراض کرنا، میرا یہ سب ان کے مشاہدہ میں تھا. فَيَقُولُونَ هَذَا أَمْرٌ سَمَاوِيٌّ، تو لہٰذا وہ لوگ کہتے کہ یہ تو کوئی آسمانی معاملہ ہے. وَلَيْسَ لَهُ سَبَبٌ إِلَّا عَيْنٌ أَصَابَتْ أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَزُمْرَةُ الْعِلْمِ، اور اس کا کوئی سبب نہیں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ اہل اسلام اور علم کی جماعت کو کسی کی نظر لگ گئی. ارتبکہ، ربکہ سے ہے، یہ باب نصرہ سے ربکن، یہ کہتے ہیں کسی پیچیدہ معاملے میں پنسنے کو. ارکب یرکب ارکابن، یہ رائے کے گڑبڑ ہونے کو کہا جاتا ہے.
یہاں پر یہ باب افتعال سے استعمال ہوا ہے ارتباکن، پنسنا، ایسی جگہ ایسی حالت میں پسنا کہ پھر کوئی خلاصی کی صورت نظر نہ آئے، یا گفتگو میں رک رک کر چلنا، اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ اگلا لفظ ہے استشعار، شعارہ، یہ باب استفعال سے یہاں استعمال ہوا ہے استعشارا۔ استعشار القوم، یہ کہتے ہیں کہ لڑائی کے دوران ہر قوم کی ایک خاص علامت ہوتی ہے جس سے انہیں پکارا جاتا ہے، تو اسی کو یہ کہا جاتا ہے۔ اور موجودہ دور کے حساب سے اگر کہہ لے تو کوڈ ورڈز، اس کو بھی یہ کہا جاتا ہے اور اس کو بھی یہ شامل ہے۔ الحاحم، الحاحہم، الحاح لحاح سے ہے، الحاح یلحح الحاحا، الحاحا یہ باب افعال سے اصرار کرنے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم اس کو باب ضربہ سے لے لیں، لحن مصدر اس کا آتا ہے، لحن یہ باب نصرہ سے بھی آتا ہے قریب ہونے کے معنی میں، اور لحن یا لحن باب سمع سے، لح العین کہا جاتا ہے کیچڑ سے پلکوں کا چپکنا، کہ جیسے آنکھوں کی پلکیں یہ چپک جاتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے۔ جی تو بڑھتے ہیں اپنے آخری سلائیڈ کی طرف۔ ففارقت بغداد وفرقت ما كان معي من المال، لہذا میں نے بغداد چھوڑ دیا اور جو مال میرے پاس تھا، ولم ادخر الا قدر الکفاف وقوت الاطفال، تو جو مال میرے پاس تھا بقدر ضرورت اور بچوں کی غذا کے لیے میں نے رکھ دیا، ترخصا بأن مال العراق مرصد للمصالح لكونه وقفا على المسلمین، بقدر ضرورت اور بچوں کی غذا کے لیے میں نے مال رکھ کر باقی بانٹ دیا، اور یہ بھی اس لیے رکھا کہ عراق کا مال یہ مسلمانوں کی مصلحتوں کی انتظار گاہ ہے، کیونکہ یہ مال مسلمانوں کے لیے وقف ہے، مسلمانوں پر وقف ہے۔ فلم ارى في العالم مالا يأخذه العالم لعياله اصلح منه، میں نے جہاں میں کوئی مال ایسا نہیں دیکھا کہ اس کو عالم اپنے عیال کے لیے اس لیے نہ لے کہ وہ اس مال سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ ثم دخلت الشام واقمت به قریبا من سنتین، پھر میں شام میں داخل ہوا اور وہاں پر تقریباً 2 سال میرا قیام رہا۔ لا شغل لی الا العزلۃ والخلوۃ والریاضۃ والمجاہدۃ اشتغالا بتزکیۃ النفس وتذہیب الاخلاق وتصفیۃ القلب لذکر اللہ تعالی کما کنت حصلته من علم الصوفیہ۔ ان 2 سالوں میں میری مصروفیت صرف لوگوں سے جدائی، اعتزال، لوگوں سے دوری، تنہائی، ریاضت، مجاہدہ، تزکیہ نفس، تہذیب اخلاق اور اللہ کے ذکر کے لیے قلب کو صاف کرنے کی خاطر مشغول رہنے میں تھی، جس طرح کما کنت حصلته من علم الصوفیہ، جس طرح میں نے صوفیہ کرام کے علم سے حاصل کیا تھا۔ یہاں پر یہ 2 الفاظ ہے جی۔ پہلا الکفاف، پہلے بھی ہم نے کہا تھا کفاف من الرزق، یہ اس روزی کو کہا جاتا ہے جو گزارے لائق ہو، اور گزارے لائق کتنا ہوتا ہے کہ جو انسان کو سوال سے اور دوسرے سے مانگنے سے مستغنی اور بے پرواہ کر دے، اس کو کہا جاتا ہے۔ اگلا لفظ ہے مرصد، اس کو مرصدن بھی پڑھ سکتے ہیں، مرصدن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ظرف ہے رصدہ، باب نصرہ سے رصدن یا رصدن،
صاد کے حرکت کے ساتھ، وہ بھی سکون الصاد دونوں طرح کے، انتظار کرنے کے معنی میں آتا ہے یا گات لگا کر بیٹھنے کے میں آتا ہے. اور اگر اس کو ہم باب مفاعلہ سے لے لے مراصدتاً، تو مراصدتاً اس کا معنی پھر آئے گا گات میں بیٹھنا. جی تو عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا. انشاءاللہ العزیز اگر زندگی رہی تو پھر اس مضمون کے آخری سبق کے ساتھ اگلے درس میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.